बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैसल साहब की बतौर चीफ जस्टिस 2.5 महीने पहले क्यों तैनाती की गई है, और सदर पाकिस्तान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी वजह क्या है, और क्या खौफ था कि काजी फैसल साहब को अगर अपॉइंट कर दिया जाएगा तो उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने जो अख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल कम कर देंगे, और आखिरी कार्ड खेला गया है मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जानिब से। उमर अता बंदयाल साहब ने भी उसी वक्त सरप्राइज दे दिया है और 9 रुकनी बेंच बना दिया है अहम फैसले और अहम केस के लिए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ हम बात करेंगे परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर। परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त, फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने दरख्वास्त दायर की थी, और उनकी जानिब से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो खुद पेश नहीं हुए थे। उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी, बतौर ऑब्जेक्शन केस लगा था जस्टिस रबाब ताहिर साहब के पास, मोहम्मद रबाब ताहिर उनकी अदालत में, और उसमें यह कहा गया था कि वो नाका लगा के पुलिस खड़ी है, वो उनको गिरफ्तार करना चाहती है, वो इस वजह से अदालत में नहीं है, तो उनको जी हर सूरत में रिलीफ दें और बगैर उनको पेश हुए रिलीफ दें और हिफाजती ज़मानत दें। अदालत की जानिब से कहा गया कि जी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जब अदालत में पेश नहीं होंगे तो वह हिफाजती ज़मानत कैसे ले सकते हैं, हिफाजती ज़मानत का तो उनका कोई हक नहीं बनता। तो इस पर जो वकला ने कहा जी कि जैसे आपने रिलीफ दिया था, किसको रिलीफ दिया था? आपने तो सलमान शहबाज को रिलीफ दिया था, वो लंदन में बैठा था, यहाँ आपने उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी, तो ये तो साथ चंद किलोमीटर के फासले पर बैठे हैं, हिफाजती ज़मानत दे दें और ये आके अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत ने कहा नहीं, हिफाजती ज़मानत तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको हम रिलीफ देते हैं, कल तक की मोहलत देते हैं, कल आके आप पेश हो जाएं, और कल जब आप पेश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको हम सुन लेंगे। तो अब देखते हैं कि कल उनकी दोबारा दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही का केस था। परवेज़ इलाही के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। उनको आज जब रोबकार जारी की गई, तो रोबकार जारी होने के बाद उनको कोट लखपत जो जेल है, जेल के अंदर से ही FIA ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने आपको बताया था कि एक नया मुकदमा दायर किया गया है FIA का, और इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने ये सारा कुछ किया था कि जो वकला थे परवेज़ इलाही के वकला को पता था कि हिफाजती ज़मानत हम लेंगे तो तब ही रिलीफ मिलेगा, हिफाजती ज़मानत नहीं लेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत की दायर की, लेकिन उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया। FIA ने, जिला कचहरी लाहौर ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उसी जज ने फैसला सुनाया, उसी जज ने केस सुना जिस जज के पास पहले था, और फिजिकल रिमांड के हवाले से कहा गया था जी कि फिजिकल रिमांड नहीं देना, और साथ उस फैसले को चैलेंज किया। फिर सेशन अदालत ने कहा जी कि दोबारा फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जाए। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। जिस मजिस्ट्रेट के फैसले पर निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था, और इस वजह से जो उनको आज भी उन्हीं की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान परवेज़ इलाही की तबीयत भी ख़राब थी, जिस पर सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो सेहत है मीडिया कवरेज से रोका गया जब परवेज़ इलाही को पेश किया गया। परवेज़ इलाही का ये कहना था कि मीडिया को अदालत की राहदारियों से भी खड़ा होने से रोका गया। परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि मुझे जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर ज़मीन पर कीड़े मकोड़े हैं। साथ कहा गया कि 2 मेरे पास कपड़ों का जोड़ा था, आज से 10 दिन पहले जब मैं अदालत में पेश हुआ था जो मैंने पहना हुआ था आज भी वही पहना हुआ है, और इतनी मिजरेबल जो कंडीशन है उसमें मुझे रखा हुआ है। बहरहाल अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है FIA की जिस्मानी रिमांड की, उसको मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब साथ ही जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और ज़मानत की दरख्वास्त पर कल या परसों समाअत होगी, और इस मुकदमे में ईद से पहले ज़मानत हो जाएगी। अब देखते ये हैं कि इस मुकदमे में जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर अगला जो मामला है वो किस तरफ जाता है, क्या उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, या जो भी होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है, और जो एक
ہرڈل تھی جو یہ چونکہ نظریاتی کارکن تھے جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور یہی ایک ہرڈل تھی جس کی وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر آج پیپلز پارٹی نے خود ان کو بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے، اور جو سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں رانا فاروق سعید، انہوں نے دونوں کی رکنیت معطل ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور ساتھ کہا ہے جی کہ ان کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے، چونکہ وہ پی ڈی ایم کی اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا آرمی ٹرائل ہو، جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو، تو اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب درخواست لے کر جاتے ہیں، اس میں لطیف کھوسہ وکیل ہوتے ہیں۔ عمران خان کی کوئٹہ مقدمہ میں جو کیس ہے، کوئٹہ مقدمہ کے اخراج کا، اس میں لطیف کھوسہ صاحب وکیل ہوتے ہیں، تو قریب آ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب باضابطہ طور پر، کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں، باضابطہ طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے، اور دوسری جو چیزیں ہیں پھر اس حساب سے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے بطور چیف جسٹس۔ 17 ستمبر سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2.5 مہینے ابھی رہتے ہیں ایک چیف جسٹس کو جانے میں۔ آج ہے 21 جون اور 16 سپٹمبر، تقریباً 2.5 مہینے ہیں، اور اس سے 2.5 مہینے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو رہتے ہیں، اور پہلے ہی چیف جسٹس کو تعینات کر دیا گیا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب کسی بھی عہدے پر کسی شخص کو تعینات کیا جاتا تھا، اور وہ اس تعیناتی کے بعد سے جو وہ عہدیدار ہوتا تھا جس کے چند دن رہتے ہوتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ عملی طور پر اس کے سارے اختیارات ختم ہو گئے، اور اب جو فیصلے ہیں وہ نیا چیف جسٹس کرے گا، نیا عہدیدار کرے گا۔ یہ ایک عام روٹین میں چیز پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لے کر آئے کہ کسی طریقے سے ہم عمر عطا بندیال صاحب کو روک سکیں۔ بہرحال عمر عطا بندیال صاحب نے بہت سہولت کاری دی ہے، اور جو انتخابات کیس میں اور نگران جو حکومت مسلط ہیں، وہ غیر آئینی طور پر ان میں بہت بڑا کردار ہماری عدالتوں کا ہے، جنہوں نے فیصلے بھی دیے اور عمل درآمد بھی نہ کروا سکے، اور کسی ایک عہدیدار کو نہیں ہٹایا، اور وہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو عمر عطا بندیال صاحب اتنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا بہت بھی کچھ نہ کرے، ان کو بالکل اپنے حساب سے چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لے کر آئے، سسپینڈ ہو گیا، ریویو ایکٹ لے کر آئے، وہ سسپینڈ ہونے جا رہا ہے، فیصلہ محفوظ ہے اور الٹیمیٹ سسپینڈ ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کیسے روکا جائے؟ انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا انکوائری کے لیے ججز آڈیو لیکس کی، اس پہ سٹے ہو گیا۔ تیسرا بھی ان کا جو ان کی جانب سے جو کچھ کرنا تھا وہ یہ ختم ہو گیا۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب کو ہٹانے کے لیے کہ ہم صدارتی ریفرنس بھجوائیں گے، جوڈیشل انکوائری کی جو کمیشن رپورٹ ہوگی اس کی بنیاد پر ہم ریفرنس بھجوا کے، صدارتی ریفرنس بھجوا کے، چونکہ عمر عطا بندیال صاحب اس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکیں گے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیڈ کریں گے، ہم چند دنوں میں یہ سارا سلسلہ کر کے عمر عطا بندیال صاحب کو ہٹا دیں گے، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ ہم ہٹا دیں گے، اور ان کو ہٹانے کے حوالے سے باتیں، قراردادیں ہوئیں، سارا کچھ ہوا، وہ بھی کچھ نہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس نیا تعینات کر دیں، ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، بھلے 2.5 مہینے رہتے ہیں، لیکن جو اخلاقی طور پر جو سابق بن جائیں گے عمر عطا بندیال صاحب، وہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال صاحب، وہ اخلاقی طور پر کوئی بڑے کیسز میں نہیں بیٹھیں گے یا بڑے فیصلے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ یہ ان کو لگتا تھا، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے عمر عطا بندیال ہے، اور وہ اتنا آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ والا جو ایک کارڈ کھیلا گیا، جو خطرناک جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بری طرح پٹ گیا، بری طرح فلاپ ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست تھی آرمی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے، چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس انتخابات لڑنے کا سوائے 9 مئی اور آرمی عدالتوں کے ذریعے جو ٹرائل ہونا ہے، جو ملزمان ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں، اور اس میں عمران خان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو، ان کے پاس ایک ہی میڈیا کمپین ہے۔ اب مریم نواز کی تقریریں سن لیں یا بلاول زرداری کی، وہ 9 مئی کے واقعات پر ہی اپنی پوری، اور آگے وہ کمپین بھی اسی چیز پہ کریں گے۔ اس پر جو عمران خان نے درخواست دی جوڈیشل کمیشن کی،
عمران خان کی درخواست کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے درخواست دے دی، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کی۔ تیسری درخواست دے دی جواد خواجہ صاحب نے، ان کی جو درخواست ہے وہ بھی، اور چوتھی درخواست ہے سول سوسائٹی کی جانب سے۔ یہ 4 درخواستیں تھیں۔ ان 4 درخواستوں میں فوجی عدالتوں کے خلاف کہ فوجی عدالتوں کو کسی بھی صورت میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا 9 مئی کے واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو اصل کردار ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، ان کو ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور ساتھ یہ تھا کہ ایک جماعت کو بالکل رگڑا لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، جیسے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، یہ لوگ انہوں نے یہ ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں عوام کے ایک بڑے طبقے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور سماعت کے لیے جو جمعرات کا دن ہے، کل 22 مئی کا دن ہے، کل 11 بجے 4 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ عمر رضا بندیال صاحب ہیڈ کریں گے۔ عمر رضا بندیال صاحب نے اپنے ساتھ قاضی فیض صاحب کو بٹھا دیا، پتہ تو چلے نا جمہوریت کے حوالے سے کون کون کدھر کھڑا ہے۔ قاضی فیض صاحب کو ساتھ بٹھا دیا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ ادھر تعیناتی ہوتی ہے کہ جی چیف جسٹس جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں وہ بڑے فیصلے نہیں لیں گے، ساتھ ہی چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے اسی وقت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے 9 رکنی بینچ بناتے ہوئے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کل 11 بجے کے لیے مقرر کر دیا اور نوٹسز جاری کر دیے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور چونکہ کل تک کا ٹائم ہے سجیل سواتی صاحب کے پاس جو معاملہ الیکشن کا ہے اور ریویو ایکٹ کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کل تک کا ٹائم دیا ہے، کل یا پرسوں وہ فیصلہ جو محفوظ ہے وہ بھی سنا دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔